السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، کیسے ہو آپ سب؟ ہوپ یو آل ڈوئنگ ویل۔ یہ بھائی صبح کا وقت ہے، بھاگم دوڑ لگی ہوئی ہے۔ مینگو شیک کے ساتھ آج کل ناشتہ ہو رہا ہے ہم لوگوں کا، کبھی کبھی بنا لیتے ہیں تو انڈے اور باہر کی جو نہاری یا چھولے وغیرہ ہوتے ہیں اس کو اسکپ کر کے مینگو شیک کے ساتھ ہم لوگ پراٹھے وغیرہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کا جو بریک فاسٹ ہے وہ تقریباً 1 o'clock پہ 12:30 12 o'clock پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کس کے یہاں نہیں ہوتا ہے، سبھی کے ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ کچھ اس جوائنٹ فیملی کو پہلے ہی سیپریٹ کر دیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ آخر تک لے کے چلتے ہیں۔ میری شادی کو ماشاءاللہ 8 سال ہو چکے ہیں اور الحمدللہ ہم لوگوں کی ایک جوائنٹ فیملی ہے، اور میری فیملی بھی بہت چھوٹی سی ہے۔ 2 دیور ہیں اور ایک جیٹ ہے اور ایک میرے ہسبینڈ ہے اور میری ساس، میرے سسر اور میرے 2 بچے اور دیور کا بھی ایک بیٹا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ کل ملا کے ہم لوگ کوئی 7 8 9 بندے ہیں گھر کے، اور الحمدللہ بہت اچھی سے فیملی چل رہی ہے ہماری۔ فرق کہاں پہ ہے کہ ہر کسی کے گھر میں چھوٹی بڑی فیملی ہوتی ہے، مقصد کیا ہے کہ لڑکی کو ایڈجسٹ کرنا آنا چاہیے۔ آپ کب ایڈجسٹ کر سکتے ہو اچھے سے؟ جب آپ یہ چیز دیکھو کہ آپ جس گھر سے آئے ہو وہاں پہ 2 آپ کے بوڑھے ماں باپ تھے جن کو آپ چھوڑ کے آئے ہو۔ اب ظاہر بات ہے، اب جب آپ یہاں آ گئے ہو تو ان کی خدمت کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا، اور وہ کوئی نہ کوئی جو بھی ہوگا وہ آپ ہی کی طرح بہو یا بیٹی ہوگی ان کی، جو ان کی خدمت کرے گی، جو آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کی بھابھی ہوگی۔ تو جب آپ یہاں آئی ہو اور یہاں پہ آپ کو 2 بوڑھے ماں باپ کسی کے ملیں، کیونکہ یہاں سے بھی تو کوئی بیٹی گئی ہے نا، تو جب یہاں آپ آئی ہیں اور اس کی جگہ پہ آپ آ کے ان کے ماں باپ کو سنبھالو گی اپنا ماں باپ سمجھ کے، تو ظاہر بات ہے مکافات عمل ہوتا ہے، تو جو آپ کے گھر میں آپ کے بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے آئی ہے وہ بھی ان کو سنبھالے گی۔ ڈیفینیٹلی آئی ایم رائٹ، یہ آپ خود ڈیسائیڈ کریے گا کہ یہ ٹھیک ہے بات یا نہیں۔ جب آپ کرو گے ہی نہیں کسی کا تو آپ کے ماں باپ کا کون کر لے گا؟ ہم اپنے آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری بھابیاں ہمارے امی ابو کی خدمت کریں، اور جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیپریٹ رہیں۔ کیوں بھائی، ایسا کیوں ہے؟ جب آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بوڑھے ماں باپ کی بڑھاپے میں کوئی خدمت کرے، تو آپ کیوں نہیں کسی کے بوڑھے ماں باپ کی بڑھاپے میں ان کی خدمت کرتے؟ ہم اپنے لیے تو سب کچھ اچھا اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کے لیے ہم وہ چیز نہیں سوچتے۔ یہ چیز بہت غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہر لڑکی کے دماغ میں یہی چیز ہونی چاہیے کہ یار میں اگر ان کے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی تو میرے ماں باپ کی وہاں پہ کون کرے گا؟ اور در حقیقت سچ میں ایک صحیح بات بتاؤں نا، کہ بیٹیوں کو پرایا نہیں ہونا چاہیے تھا، بیٹوں کو پرایا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بیٹے اپنے ہو کے بھی پرائے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک آدھ دن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ کو۔ اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، یقین کیجئے وہ اپنے گھر میں رہ کے بھی اپنے ماں باپ کی فکر مند ہوتی ہیں۔ وہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کچھ کھایا، کچھ پیا، بھابھی نے کچھ بنا کے دیا یا نہیں۔ جہاں کچھ لڑکیاں اپنے ماں باپ کی اور ساس سسر کی بھی کر رہی ہوتی ہیں، وہاں وہ اپنے پیرنٹس کی بھی فکر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بیٹیاں پرائی ہو کے بھی اپنی ہوتی ہیں اور بیٹے اپنے ہو کے بھی پرائے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پرائے گھر چلے جاتے ہیں نا۔ در حقیقت دیکھے، کہتے ہیں بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں، پرائے گھر چلی جاتی ہیں، پر جاتا کون ہے؟ پرائے گھر تو بیٹا جاتا ہے۔ بیٹی پرائے گھر میں جا کے بھی وہ ماں باپ کے گھر پہ آ کے ان کو کھانا پینا ان کا کرواتی ہے، ان کے دیکھ بھال کر کے جاتی ہے۔ ویک میں آ رہی ہے، 1 ویک میں آ رہی ہے، 2 ویک میں آ رہی ہے، منتھ میں آ رہی ہے، یا ڈیورنگ کال ہے، وہ ان کی خیریت لیتی رہتی ہے۔ وہ نہیں سمجھتی ایسا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں اور میں ان سے پرائی ہو گئی ہوں۔ بس یہ چھوٹی سی ایک چیز ہے، مجھے یہ ریت سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہے کہ ہم پرائے ہیں اور بیٹے اپنے ہیں۔ خیر، بہت گہری بات ہے یہ، سمجھنے والے سمجھیں گے اس چیز کو، اور اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور ان کی اولادوں کو اتنی توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، ان کے دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دے سکیں۔ آج اگر ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دیں گے نا، کل کو ہماری اولاد ہمیں ٹائم نہیں دے گی، کل کو ہماری اولاد وہی چیز ہمارے ساتھ ریپیٹ کرے گی، اور مجھے اس چیز سے بہت ڈر لگتا ہے اور خوف آتا ہے کہ کل کلا کو میرے بچے یا میں کسی بڑھاپے کی کسی ایسی عمر کو پہنچوں جہاں پہ میں اپنے بچوں کی مدد کی طلبگار ہوں اور میرے بچے مجھے نہ دیکھیں۔ مجھے اس چیز سے بہت خوف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی تربیتوں میں وہ اثر ڈالے کہ ہمارے بچے ہماری خدمتیں کر سکیں بڑھاپے میں، اور ہمیں سنبھال سکیں اور ہمارے نام کو روشن کر سکیں، نہ کہ اسے ڈبوئیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کے بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ یہ بس نظیفہ کی ہم لوگ دوائی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں،
اور ان کے ڈاکٹر نے بھی، میں بہت زیادہ ٹف ٹائم ان کے ساتھ گزاری ہوں، مجھے یہ بچہ میرا کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ جس طرح کھانا کھاتی ہیں آپ سب نے ان کا وہ روٹین دیکھا ہوا ہے۔ تو بس چیک اپ کے لیے گئے تھے، اور یوزلی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اچھی ہے بچی، ایکٹیو ہے، بٹ اس کے کھانے میں کوئی نہ کوئی ایشو ہے جو کہ ہم سالٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے۔